میں یہاں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی ایک پیارا فرمان جو لکھا ہے اپنی کتاب میں، میں اپنی ماں اور بہنوں کی سماعت کی نظر بس یہ فرمان کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اسی کے اندر آج کا ہمارا یہ پیغام ہے اور میسج بھی ہے بہت بڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینۃ المنورہ ہے، اور ایک شخص جہاد کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اور اپنی زوجہ سے کہا کہ آپ نے گھر میں رہنا ہے اور گھر سے باہر جانے کی اجازت آپ کو نہیں، تو یہ تاکید کر کے جہاد کے لیے چلے گئے۔ اب کچھ ہی دن گزرے تھے، ان کے والد گرامی کا گھر بھی چند ہی گلیوں کے فاصلے پر مدینہ شریف کے اندر ہی تھا۔ پیغام آ جاتا ہے کہ جی ابا جی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ آج تو ذرا سا ٹیلی فون یا پیغام یا ذرا سی ہوا چلتی ہے تو خاوند کی اجازت تو اپنی جگہ، گھر میں بچوں نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا، دیکھیں بہت ساری خرابیاں ہیں، بہت خرابی ہے، یہی وجہ ہے، تو کم از کم ہمیں ان خرابیوں کو دور کرنا چاہیے۔ اب وہ جہاد پر تشریف لے گئے، پیغام آ گیا کہ ابا جی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اب سوچ میں پڑ گئی محترمہ کے خاوند نے تو اجازت دی نہیں، انہوں نے تو کہا آپ گھر میں رہیں، میں جہاد پہ جا رہا ہوں، اور ٹیلی فون کی سہولت تھی نہیں، یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کس میدان میں جہاد کر رہے ہیں کہ میں وہاں کسی کو بھیج کے پیغام بھجوا دوں، اجازت طلب کر لوں۔ واہ واہ۔ انہوں نے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیغام بھجوایا کہ حضور میرے خاوند جہاد پر ہیں، ابا جی کی طبیعت خراب ہو گئی، میرے لیے کیا حکم ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ اپنے خاوند کی فرما برداری کرو، اس سے بڑھ کر تمہارے لیے اجر کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، صبر شکر کر کے بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر۔ اب کچھ ہی دن گزرے تھے تو پھر پیغام ملا کہ آپ کے والد گرامی اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ اکبر۔ ان کا انتقال ہو گیا۔ اب جس کے والد دنیا سے چلے جائیں، ماں باپ کتنا عظیم سایہ ہے، اور بیٹیاں تو باپ کے بہت زیادہ قریب ہوا کرتی ہیں۔ جب یہ خبر سنی بڑا صدمہ ہوا، دکھ ہوا، پھر پیغام بھجوایا دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ یا رسول اللہ میرے ابا جان دنیا میں نہیں رہے، ان کا وصال ہو گیا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ سرکار نے وہی جملے دہرائے، اللہ اکبر۔ خاوند کی فرما برداری کرو، اللہ تمہیں بہتر اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، والد کی میت پر نہیں گئی، اللہ اکبر۔ صبر کر کے گھر میں بیٹھی ہیں اور خاوند کا انتظار ہو رہا ہے، وہ آئیں گے، اجازت طلب کروں گی تب گھر سے باہر جاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا کہ ذرا اس بات کی خبر لو کہ وہ عورت کیا اپنے والد کے انتقال میں گئی، اس نے شرکت کی؟ حضور کی بارگاہ میں بتایا گیا کہ یا رسول اللہ نہیں، جس طرح آپ کا فرمان جاری ہوا آپ کے فرمان کے مطابق وہ اپنے گھر میں ہی رہی، والد کے گھر نہیں گئی۔ سرکار نے دعا کے لیے ہاتھ، اور یہاں حدیث پاک میں ہے، امام غزالی فرماتے ہیں کہ حضور دعا فرما رہے ہیں، حضور کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور جیسے ہی سرکار نے دعا ختم فرمائی تو سرکار نے فرمایا کہ میرے صحابہ، اللہ نے اس عورت کی بھی بخشش فرما دی اور ان کے والد گرامی کی بھی بخشش فرما دی۔ واہ 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 واہ۔ تو ہمارا یہ میسج ہے آج کا کہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں جو شادی شدہ ہیں، وہ کہیں بھی گھر سے باہر جاتی ہیں تو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر باہر نہ جائیں، کیونکہ ایک قدم بھی گھر سے باہر رکھا اللہ، اللہ کے رسول اور تمام فرشتوں کی ایسی عورت پر لعنت برستی۔ اللہ اکبر۔